نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. واحذروا اور بچتے رہو. فإن تولیتم پس اگر تم پھر گئے. فاعلموا پس جان لو. انما علی رسولنا البلاغ المبین بے شک ہمارے رسول پر تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کوئی گناہ. فیما طعموا اس میں جو کھا پی چکے. اذا ما اتقوا وآمنوا جب وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں. وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کریں. ثم اتقوا وآمنوا پھر ڈریں تقوی اختیار کرے اور ایمان لائے. ثم اتقوا واحسنوا پھر تقوی اختیار کرے اور احسان کریں. واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 12واں رکوع آیت نمبر 92 اور 93 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ شراب، جوا، بتوں کی عبادت، تیروں کے ساتھ تقسیم، ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ سب رجس ہے، یہ سب گندگی ہے، سب شیطان کے اعمال میں سے ہے، لہذا تمہیں اس سے بچنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے. اور تمہیں کیا کرنا چاہیے وہ آج سبق میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرنے کا حکم دیں اسے کرنا چاہیے، جس چیز سے بچنے کا حکم دیں اس سے بچنا چاہیے. اطاعت رسول اطاعت اللہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول کئی دفعہ آپ کو سنایا. فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ دو الگ چیزیں تھیں لیکن اللہ نے ان کو ایسا جوڑا کہ ان کو ایک بنا دیا ہے. جیسا کہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ نماز اور زکوٰۃ دو الگ چیزیں تھیں، اللہ نے جب بھی ذکر کیا جوڑ کے ذکر کیا، اللہ نے گویا کہ ایک بنا دیا. انشکر لی ولوالدیک اللہ کہتے ہیں میرے شکر گزاری کرو اور ماں باپ کی خدمت بھی کرو، ان کا ادب و احترام بھی کرو.
یہ بھی دو الگ چیزیں تھیں، اللہ نے ان کو بھی جوڑ کر ایک ہی بنا دیا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہی اصل چیز ہے، اور محبت بھی اصل یہی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے نا، من احبنی فقد احب سنتی ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے کہو میری سنت اور میرے طریقے سے محبت کرے، اور جس نے میری سنت اور میرے طریقے سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے فرمایا تمہاری ذمہ داری یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم ملا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شراب منع ہے، اس سے اجتناب کرو، تو ہم نے وہ برتن ہی توڑ ڈالے جن کے اندر شراب رکھی ہوئی تھی۔ چونکہ شراب ایک نشہ تھا اور عرب کے اندر یہ بہت عام تھا، اور دعوتوں میں خوب شراب کا دور چلتا تھا، جیسے ہمارے ہاں چائے پانی چلتا ہے۔ تو جناب دعوت چل رہی ہے اور اس کے بعد شراب کے پیالے ہاتھ میں ہیں کہ باہر سے کوئی آواز آئی، ایک بندے کو بھیجا، سنو یہاں باہر کیا آواز آئے، کیا اعلان ہے، چونکہ اس وقت منادی گلیوں میں پھر کر اعلان کیا کرتے تھے۔ وہ بندہ باہر سننے کے لیے گیا، واپس پلٹ کر آ کر بتایا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی تھے اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ بس جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے وہیں سے گرا دیا، یہ نہیں سوچا کہ چلو یہ آدھا پی لیا ہے اس کو تو پورا کر لوں، فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ یہ منع ہے، بس اس کو ادھر ہی رکھ دیا۔ پھر حضرت انس فرماتے ہم نے وہ مٹکے اور برتن بھی توڑ ڈالے جن کے اندر شراب تھی، اور پھر اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب بارش کے پانی کی طرح بہہ رہی تھی، اور ہم نے عمل کر کے دکھایا کہ واقعی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کا نام ہی دین ہے، اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا۔ اس لیے میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے عمل سے بتایا کہ وہ محمدی ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے نعروں سے نہیں بتایا، انہوں نے جلسے جلوسوں سے نہیں بتایا، انہوں نے عمل سے بتایا۔ آج ہمیں جلسے جلوس اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ عمل میں ہم زیرو ہیں، اور ہمیں نعرے لگا لگا کے بتانا پڑتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ عمل میں ہم زیرو ہیں۔ اور انہوں نے اپنے ایک ایک عمل سے بتایا کہ جو طریقہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بس ہم اسی کے غلام ہیں اور اسی کے پابند ہیں، اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بچتے رہو، ڈرتے رہو، اللہ کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بغاوت نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خفا نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ ڈرتے رہو، بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے اور تم نے کوئی پرواہ نہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، تو سنو، فَاعْلَمُوا، سن لو، جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو یہ ہے البلاغ المبین کہ واضح طور پر میرا حکم پہنچا دے۔ سو آپ نے تو پہنچا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم پہنچانے کا حق ادا کر دیا، سو آپ کی ذمہ داری تو پوری ہو گئی۔ اب اگر کوئی عمل نہ کرے گا، کوئی لاپرواہی کرے گا، کوئی بے پرواہی کرے گا، کوئی روح گردانی کرے گا، کوئی جناب اپنی من مانی کرے گا، خواہشات کی اتباع کرے گا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کرے گا، تو اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو پوری ہو چکی ہے، بلاغ المبین، واضح طور پر پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے پہنچا بھی دیا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو اس پر گواہ بھی بنایا۔ آپ نے پوچھا کہ حل بلغت، تو کیا میں نے پہنچایا پیغام اللہ کا یا نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اور یہ تیرے بندے بھی گواہ ہیں، جو حکم تو نے مجھے دیا تھا میں نے تیرا حکم ان تک پہنچا دیا ہے۔ فرمایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو کیا ہے؟ حکم پہنچا دینا، سو آپ نے پہنچا دیا۔ اگلی آیت مبارکہ میں ایک اصول بیان کیا، وہ یہ ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، اور اسی طرح شراب کے ساتھ جوا اور
بتوں کی پوجا اور بتوں کے نام پر دی جانے والی اشیاء اور تیروں کے ساتھ تقسیم کرنے والا مال، یہ ساری چیزیں بیان ہوئیں، اور بڑی سختی کے ساتھ حکم دیا کہ یہ رجس ہے، یہ گندگی ہے، نجاست ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس سے اپنا دامن بچاؤ، اور یہ گندگی ہے۔ اب اس سے پہلے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، چونکہ حرمت نہیں نازل ہوئی تھی، اب لوگ شراب بھی پیتے رہے اور دیگر بھی غلطیاں جو جن کا بیان ہے اس آیت مبارکہ میں، گزشتہ آیت میں، وہ عمل ہوتا رہا نا، کھاتے پیتے رہے۔ اب صحابہ کرام کو لگا ڈر کہ چلو آئندہ تو نہیں کریں گے، لیکن جو پہلے ہم تو کھاتے رہے اس کا کیا بنے گا؟ جیسے ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا جی، بادشاہو اے جڑی جو خوراک کھائی ہے تو تیری ہڈیاں چ پہنچ گئی، اور ہوتا بھی ایسے ہے، جو چیز بندہ کھاتا ہے وہ جناب جزو بدن بن جاتی ہے۔ اب شراب تو ہمارے جزو بدن بنا ہوا ہے، اسی طرح بتوں کے نام پہ دی جانے والی چیزیں ہم نے کھائی ہیں اور وہ تو ہمارے بدن کا حصہ بنا ہوا ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا کہ یہ اس طرح کا حکم نہیں ہے کہ جناب طبی حکم تو نہیں ہے کہ جسم کے اندر کوئی چیز سرایت کر کے اس کو نکالو گے تو تب جناب، یا کاٹو گے تو تب ختم ہوگا۔ یہ تو شرعی حکم ہے، اس کا علاج تو توبہ ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ۔ اگر تم سچی توبہ کر لو گے تو پچھلی غلطیاں اللہ معاف فرما دے گا، پچھلی غلطیاں اللہ کیا کرے گا جی؟ معاف فرما دے گا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک آدمی کفر کرتا ہے اور جناب ظاہر ہے جب وہ کافر تھا تو کفری اعمال ہی کرتا تھا نا، وہ حرام حلال کی کیا تمیز ہے کافر کو، اسی پر وہ عمل کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے ایمان قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا کر صاف کر دیتا ہے، کوئی گناہ بھی پیچھے نہیں رہتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا بھی ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ فرمایا جو پہلی غلطیاں ہوئی ہیں ان پر پریشان نہ ہو، اب آئندہ نہیں کرنا، ان پر توبہ کرو، اللہ پچھلی تو معاف کر دے گا۔ اور یہ شبہ اس وقت بھی ہوا تھا جب قبلہ تبدیل ہوا، دوسرے پارے میں ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا، جب قبلہ تبدیل ہوا نا تو یہ شبہ اس وقت بھی ہوا تھا کہ جناب پہلے تو ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کا کیا بنے گا؟ اگر وہ نمازیں ساری ضائع ہو گئیں، اور نماز ہی تو جناب ایمان ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تم نے اللہ کی رضا کے لیے، اب بیت اللہ کا بھی حکم ہی نہیں تھا، تم نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ساتھ والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں نا اس طرح، ساری جو ساتھی نیا ہے نا اس کو آپ دے دیا کریں، اپنے قریب کر لیا کریں تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ جناب اب وہ بھی ٹینشن میں اور ساری توجہ بھی ادھر ہو جاتی ہے۔ نہیں اس کو ساتھ ہی کہہ دینا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، بس مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی حکم ہی نہیں دیا تھا بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا، تو اب جناب کوئی مسئلہ نہیں، جو پہلے نمازیں ہوئیں وہ تو قبول ہو گئی نا۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ اسی طرح جیسے کوئی مولوی صاحب تھے نا، وہ لوگوں کو کہتے میری تنخواہ بڑھاؤ، لوگ نہ بڑھاتے، مولوی صاحب چلے گئے، انہوں نے جا کے فون کیتا بھائی یہ جڑے آخری سال دی نماز نا یہ دوبارہ پڑھو۔ کیوں نہ کہی تو میں بغیر وضو ہی پڑھائی ہیں، میں کی تھی بغیر وضو کے میں نے پڑھائی تھی۔ کو ظالم نے پتر نے کہا بس میں دس دیتا ہے آگے ہوں تھوڑی ذمہ داری پڑھو یا نہ پڑھو۔ اب صحابہ کرام کو ٹینشن ہوئی کہ جناب 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، اب اگر وہ 17 مہینے کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑ جائیں یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اس وقت تو بیت اللہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا، لہٰذا اللہ نے وہ قبول فرمائی۔ ایسے یہاں بھی تسلی تھی کہ جب شراب کی حرمت نازل ہی نہیں ہوئی تھی ابھی، اگر اس وقت کسی نے پی لی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے منع ہی تمہیں نہیں کیا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اب ذرا دھیان کرنا، اب اس کے قریب نہ جانا، اس سے اجتناب کرنا، یا دیگر جتنے بھی بیماریاں جن سے منع کیا گیا ہے حکم آ جانے کے بعد پھر ان کے قریب نہیں جانا۔ کیا فرمایا جی؟ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، نہیں ہے کوئی حرج، نہیں ہے کوئی گناہ، علی الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے،
وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، جناح ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، اس میں جو انہوں نے کھا لیا، جو پہلے کھا چکے، جو پہلے پی چکے، اس میں کوئی گناہ بولتے نہیں ہیں جی، بولیں گے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا متقوا وآمنوا، جب انہوں نے تقوی اختیار کر لیا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک اعمال شروع کر دیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، یعنی پھر اس پر پکے ہو گئے، جو ایمان اور تقوی اختیار کیا تھا، پھر تقوی ایمان یعنی اس پر مضبوطی اختیار کی، ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کیا یعنی بڑے درجے پر جا پہنچے اور احسان کیا۔ اچھا یہاں پہ ذرا دھیان کریں آپ، تو تقوی کا ذکر بھی ہے اور ایمان کا ذکر بھی ہے، اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر دوبارہ تقوی کا ذکر ہے، پھر تیسری دفعہ تقوی کا ذکر ہے، 3 دفعہ تقوی کا ذکر ہے، اسی طرح جناب ایمان کا ذکر بھی ہے۔ تو 3 دفعہ تقوی سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں پہلا تقوی تو وہ ہے جس نے، تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، تقوی کا معنی کیا ہے؟ بچنا، جس نے کفر سے اپنے آپ کو بچایا، یعنی کفر سے تقوی اختیار کیا تو ایمان میں آیا، یہ ہے پہلا تقوی۔ پھر تقوی اختیار کیا یعنی پھر یہ جو حرام چیزیں ہیں نا جن کا ذکر ہوا، کبیرہ گناہ، ان سے اپنے آپ کو بچایا۔ پہلا تقوی تھا کفر سے اپنے آپ کو بچانا، ایمان کو قبول کرنا۔ دوسرا تقوی کیا ہے جناب؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، نیک اعمال کی طرف آنا۔ اور تیسرا تقوی کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر نیکی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جانا، اور اس کے ساتھ آگے احسان بھی آخری تقوی کے ساتھ۔ اور احسان حدیث مبارکہ میں ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل، اس میں ہے جبرائیل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جناب انسانی صورت میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شخص آیا اور خوبصورت سفید لباس ہے، اور ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، اور جناب اس پہ کوئی سفر کے آثار بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت گھوڑے اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے نا، مٹی گرد پڑی ہوتی تھی جو مسافر ہوتا، کوئی سفر کا آثار نہیں، بالکل صاف ستھرا جیسے ابھی جناب فریش ہو کر آیا ہے، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لگتا یہ ہے کہ جناب مقامی بندہ ہے اور پہچانتا بھی کوئی نہیں ہے، سفید فرسٹ کلاس جوڑا لگایا ہوا ہے۔ آئے بڑے دوزانو ہو کر، جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، چند سوال کیے۔ ان میں یہ بھی سوال تھا، مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ عبادت یوں کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اتنا تجھے حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا ضرور کر کہ انہ یراک، کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں احسان، اور یہ ہے تقوی کا اعلیٰ درجہ۔ آخر میں اسی کا ذکر ہے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے احسان کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صاحب چلے گئے، اور ہمیں سمجھ نہیں کہ بندہ پتہ نہیں کون تھا، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا عمر جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہی تو سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کون تھا، اور جناب یہ ذہن میں بات گھوم رہی ہے کہ ہم میں سے جانتا بھی کوئی نہیں تھا، اور بڑا عجیب سائل تھا کہ سوال بھی کرتا تھا، اور جب آپ جواب دیتے تھے آپ آگے سے کہتا تھا آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ کہتے ہیں یار سوال تو یوں کر رہا ہے جیسے اس کو پتہ نہیں ہے، اور آگے سے کہتا ہے کہ ٹھیک کہا ہے یوں کہ جیسے پہلے سے پتہ ہے۔ یہ چنگا سائل ہے بھائی، لیکن باتیں بڑی عجیب کی، بڑے ادب سے بات کی۔ آپ نے فرمایا عمر وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ انسان نہیں تھے، وہ آئے اس لیے تھے کہ تمہیں طریقہ سکھائیں کہ کس طرح مسئلہ پوچھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسے ادب سے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے ہیں، وہ طریقہ سکھانے کے لیے آئے۔ تو حدیث جبرائیل میں یہ ہے کہ احسان کیا ہے کہ اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ بنے تو اتنا ضرور سوچ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے تقوی کا اعلیٰ درجہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، پھر تقوی میں پکے ہوئے، اور پھر جناب احسان کے درجے تک جا پہنچے، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسلام، ایک ہے ایمان۔ سورۃ الحجرات میں قالت الاعراب آمنا
قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کچھ دیہاتی ایمان لائے اور کہنے لگے جی ہم ایمان لائے، فرمایا نہیں، ابھی تم کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہے۔ تو ظاہری طور پر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسلام۔ مثلا ہم سارے یہاں پر بیٹھے ہیں، نماز پڑھی، قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ سارے اعمال مسلمانوں والے ہیں، یہ سارے اعمال کس والے ہیں؟ مسلمانوں والے اعمال ہیں۔ ہم یہی کہیں گے یہ ہمارا مسلمان ساتھی ہے۔ ایمان جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ ہم میں سے کسی کو نظر نہیں آ رہا دوسرے کا کہ اس کے دل میں کیا کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی، کتنا اخلاص ہے، کتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ وہ جو دل کی کیفیت ہے وہ ہم میں سے کسی کو نظر ہے، ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ سارے ساتھی قرآن کھول کر بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئی ہیں۔ اب دل کی کیفیت کا نام ہے ایمان، وہ کون جانتا ہے؟ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر اسی کیفیت میں جب پختگی آتی ہے نا تو پھر تقویٰ اور احسان کے درجے پر جا پہنچتا ہے۔ یہی ایمان میں جب یقین کامل ہوتا ہے پھر وہ بندہ متقی بھی ہے، پھر وہ بندہ محسن احسان کرنے والا بھی ہے۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے حدیث سنائی کہ اللہ کی یوں پھر عبادت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر یہ اس ایمان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ دل ہے۔ دل کے اندر ہی ایمان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ اعمال جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص، وہ کیا ہے؟ وہ یقین، وہ کیا ہے؟ وہ توکل۔ ان ساری چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اخلاص دل میں ہوتا ہے، یقین دل میں ہوتا ہے، توکل اور بھروسہ دل میں ہوتا ہے، اور محبت، جو کام کرنا اللہ کی محبت کے لیے وہ بھی دل میں ہوتا ہے، اور ڈر یہ بھی دل میں ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ملایا جائے تو پھر بنتا ہے ایمان، اور جتنا یہ کامل ہوگا پھر درجہ احسان تک پہنچ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جس کے جو درجہ احسان تک پہنچ گیا واللہ یحب المحسنین، پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ درجہ نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے جی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کوئی گناہ، فیما طعموا، اس میں جو وہ کھا چکے، اذا متقوا وآمنوا، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کیا اور احسان کیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔